آپ نے بڑا زبردست جواب دیا. واقعی اس کرنے لگا حضرت کی نصیحت فرمائی. آپ نے آگے سے فرمایا اپنے معلوم کو اپنا معمول بنا. مطلب کیا کہ جو تجھے پہلے پتا ہے تو نے اس پہ عمل کر لیا کہ تجھے کوئی نئی نصیحت. اس لیے دادا صاحب کا کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا. حضرت علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل نہیں. اب حضرت کس کو نہیں پتا بھی چھوٹے پیدا. ہر بندے کو پتا ہے والدین کی خدمت کرنی ہے کرنا ہے. ہر بندے کو پتا ہے اچھا بیٹا بننا ہے بننا ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ اچھا ہمسایہ بننا ہے لیکن بننا ہے. علم پڑھا ہے لیکن عمل. اس لیے تو پھر کسی بڑی خوبصورت بات کہی تھی اتھے عمل آتے ہونے نہیں بیٹھے کسی نے تیری ذات تو میر کو رہتا تھا یا تو سال کو رہتا تھا سوال ہی نہیں. تو گجر تھا تو بٹ تھا تو جٹ تھا تو رحیم تھا تو بینک تھا تو نو لیگ سے تھا تو پی ٹی آئی سے تھا تو پیپل پارٹی سے تھا. کسی نے کچھ نہیں. ادھر سوال یہی ہونا ہے آج یہ بتا کر کے کیا ہے. اس کی میں حضرت باتیں کرنے کو بہت کرتا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت جتنا جتنا علم ہے اپنے علم پہ عمل کرنا چاہیے. سب یہ تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. دن ب دن مزید خراب ہوگا. جتنا جتنا آپ کے پاس علم ہے اس پہ عمل شروع کریں. سب ٹھیک ہوگا. عمل نہیں ہوگا. باقی سمجھ صرف اپنے علم پہ عمل نہیں. جس دن ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی. اب دیکھنا کتنا سونا ہے ہمارا پاکستان کتنا سونا ہے ہمارا کشمیر لیکن ہم نے اپنی بے عملی سے اس کو جہنم بنا رہا. یہ صرف آپ کی میری بے عملی سے جہنم بنا. یہ جہنم تو نہیں. صرف ہم نے اپنی بے عملی سے اس کو آپ بھی عمل کی طرف آئیں تو جنت بن جائے. زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں منظوری ہے. آج عمل کی طرف آئیں سب کی سب خرابیاں لگی بے عملی کی. نام ہیں وہ لوگوں کے دن منائے جا رہے ہیں عرس ہو رہے ہیں لیکن ان کی تعلیمات ہم بالکل بھول چکے ہیں. بس رسم رواجن سے ان کی تعلیمات ہیں ہم کو کلی طور پہ بھول چکے ہیں. میں جاتا نہیں بس چادر ہے مکھانے ہیں دیگے چڑھ رہے ہیں لیکن دادا صاحب پیغام کیا دے کے وہ قوم بھول گئی. یا محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ چاول ہیں غلاف چل رہے ہیں مکھانے بٹ رہے ہیں لنگر بٹ رہے ہیں لیکن یا محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کیا تھی. حضرت بابا فرید بھی ہر روز ہزاروں لاکھوں لوگ مدار پہ حاضری دے رہے ہیں چادریں چڑھ رہی ہیں مکھانے بٹ رہے ہیں لنگر بٹ رہے ہیں لیکن بابا صاحب کی تعلیمات کیا تھی. اسی لیے اقبال لوگ کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرق. سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ضرورت عمل کی. مثلاً دادا صاحب سے ہمارا تعلق حضرت سے بیدار تک کی تعلیمات کیا تھی. مثلاً کشف المحجوب ہے خوبصورت ترین کتاب ہے. اس میں حضرت نے لکھا ہے کوئی اللہ کے ولی تھی تم نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ مجھے دکھا کہ میرے شہر میں سب سے تیرا محبوب بندہ کون ہے. جو کسی سے عاشق ہوئے وہ اس کے دیگر یا اللہ مجھے دکھا کہ میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے. وہ لکھا ہے جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ تیرے شہر میں جو فلاں کپڑے کا دکاندار ہے نا اس وقت سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے.
دادا صاحب نے لکھا ہے کہ جب ان کی آنکھ ہوئی تو بڑے حیران، ان کو یہ تھا کہ مولوی سلیمان کا نام لیا جائے، یا وہ فلاں پیر صاحب کا نام لیا جائے گا، یا وہ فلاں گدی نشین کا نام لیا۔ کپڑے کا دکاندار میرے شہر میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب ہے، تو کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جتنی دیر تک آپ نے کسی سے لین دین نہیں کیا، آپ نے کسی کے ساتھ سفر نہیں کیا، آپ کسی کو جان سکتے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں صرف اس نظریے سے نہ ان کی دکان سے کپڑا خریدنے گیا تو پتہ تو چلے کہ دکاندار کرتا کیا ہے، سب پیچھے چھوڑ دیے اور اللہ کا محبوب بن گئے۔ آپ فرماتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ انہوں نے نا اپنی دکان میں پردہ لگا رکھا ہوگا اور سائڈ پہ نا چھپ کے نوافل ادا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے یہاں حضرت کے پاس کو بڑی سی تصویر ہوگی، ساتھ دکانداری بھی کرتے ہوں گے، ساتھ تصویر ہوگی۔ اور فرماتے میں دکان پہ پہنچا نہ تصویر تھی اور نہ ہی پردہ تھا، کچھ بھی نہیں۔ کہتے میں نے ایک کپڑا پسند کیا، کوئی انہوں نے زیادہ پیسے نہیں کیا، کچھ میری مانگ نہیں، کچھ اپنی مانگ۔ یاد رکھیے گا میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت کبھی نہیں قسم۔ وہ بھئی اللہ کا نام کو اتنا عام ہے کہ بندہ کپڑا بیچنے کے لیے اس کا نام لے لے، اللہ کا نام تو اتنا عام نام ہے کہ اللہ صرف ایک چیز بیچنے کے لیے بندہ اللہ کی ذات کو بیچ میں دے، کافی تیری چیز بک جائے گی لیکن برکت صاف بات کرو، اتنے میں خریدا ہے، اتنے میں بیچنا ہے، لینا دو نہیں لینا دو۔ اللہ کی ذات کو عزت کا مسئلہ ایک عام سی چیز بیچنے کے لیے بیچ میں نہ لاؤ، وَلَا ذِكْرِ اللَّهِ اکبر، اللہ کا نام بہت بڑا ہے۔ فرمایا اگر تم نے یہ کیا چیز بکے گی لیکن برکت یا تو کوئی ایسی بحث نہیں کی انہوں نے، وہ میری مانگی تھی وہ اپنی مانگی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں تو آیا تھا کچھ جاننے کے لیے، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ حضور فرماتے میں نے اپنی وہ جیب میں نہ ہاتھ ڈالا پیسہ نکالنے کے لیے، تو کہتے ہیں وہ بول پڑے اور کہنے لگے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی دام آپ کو سامنے والی دکان سے بھی مل جائیں گے، مجھ سے نہ خریدیں اس سے خریدیں۔ میں بڑا حیران ہوں بھئی اپنا بھی دکان اپنا گاہک بھی کو جانے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے شاید سامنے دکان بھی اس کی ہے، اس نے کہا کسی نے جو ڈالنی ہے تو میں ڈال دیتا ہوں۔ پھر خیال ہے نہیں وہ جو سامنے دکان ہے اس کا بھتیجا ہوگا، پھر خیال ہے نہیں جو سامنے دکان ہے اس کا بھتیجا ہوگا، پھر خیال ہے جو سامنے دکان ہے اس کا داماد ہوگا۔ فرماتے میں سوچ رہا ہوں تو وہ مجھے کہنا کہ حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو فرماتے میں نے کہا پھر اپنا گاہک سامنے دکان پر بھی بھیج رہے ہیں۔ تو فرماتے مجھے کہنا کہ حضرت مجھے آج جتنے کی ضرورت تھی نا میں دکان سے کما چکا ہوں، لیکن میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں، بچے اس کی چولہا اس کی گھر میں چل رہا ہے۔ اگر آپ بھی نہ کریں تو رات تو ہو چکی ہے، اب دکان بند کرنے کا وقت آ گیا، وہ کدھر سے کرے گا؟ اس لیے آپ مجھ سے کپڑا نہ خریدیں، کپڑا اس سے خرید لیں تاکہ آج اس کے گھر میں بھی چولہا جلنے کا کوئی اہتمام ہو جائے۔ وہ حضور فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ ہی سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا محبوب کیسے بنتے ہیں۔ سچ بتائیے گا ہم میں ہے یہ کوالٹی ہے؟ ہم تو ایسے راہ کو چلنے کے لیے ہم نے پیسہ کمانے کے لیے وہ ڈھنگ وہ راستے اختیار کریں گے۔ حالانکہ اسلام کا حسن ہے، کہا حضرت میں کما چکا ہوں آج اتنی ضرورت ہے۔ وہ صبح کا بیٹھا ہے ایک دکان، ایک گاہک کی دکان پہ ہے، اگر آپ بھی نہیں جائیں گے تو آج کہاں سے کھائے گا، بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے آپ مجھ سے کپڑا نہ خریدیں، کپڑا مجھ سے خریدیں۔ فرماتے دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا محبوب کیسے بنتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت کیونکہ ہم نے اب یہ رنگ نہیں لے، یہ ہمارے بڑوں کے انداز، ہم یہ انداز بھول چکے ہیں، ہم نے یہ انداز اپنی زندگی سے نکال ڈالا، ہمیں نہیں انداز ہے۔ اس لیے پھر کیا ہوا، ہم پیچھے 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 پیچھے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے۔ اس وقت تو غالب نہیں ہے، مغلوب ہے۔ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم غالب رہو گے، لیکن شرط آگے کیا لگائی، پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں طاقت دی جائے گی، لیکن شرط آگے کیا رکھی کہ پہلے ہونا تمہیں مومن پڑے گا۔ اور میں اکثر بچوں کو بتایا کرتا ہوں
سفر ہے نا تھکاتا بھی ہے، بیمار کرتا ہے، بندے کو بڑی جلدی پورا کر دیتا ہے، لیکن سفر میں کمال ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جن کو صرف ہم کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں اس کو میں کہوں گا کہ وہ مومن جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن بنو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سیالکوٹ سے آگے جائیں نا تو مسرور ہے، تھوڑا اور آگے جائیں تو ناگوار ہے، وہ کیونکہ پہاڑے ایریا بھی ہے سارا، یہاں کرتارپور وغیرہ بھی، تو وہاں اکثر کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں جا کے گوگل وغیرہ میپ نہیں چلتا۔ میرا پروگرام تھا جب وہاں، ہم نے پروگرام والوں کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ میپ تو نہیں چلے گا، فلاں جگہ نا سڑک پہ دکان پہ کھوکھا ہے چائے کا، آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں، ہم آپ کو وہاں سے لے لیتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ سردی بڑی تھی حضرت، ہم کھڑے ہو گئے، چائے کا کھوکھا دیکھ کے ہمارا بھی چائے پینے کو دل کر پڑا، میں نے گاڑی بند کی، ہم کھوکھے میں چلے گئے۔ ایک بوڑھے سے بابا جی تھے، پتلے سے، دکان میں کچھ اور چیزیں بھی پڑی تھی، برفی بھی پڑی تھی، میں نے 4 کپ چائے کے لیے کہا ہم بیٹھے، اب برفی دیکھ کے نا کہ دل برفی کھانے کو بھی کر پڑا، اب خیال یہ آیا پتہ نہیں کوالٹی کیسی ہے برفی، پر اب مجھے نہیں یاد کہ میں نے پاؤ کا یا آدھ پاؤ کا ان کو برفی، میں نے کہا برفی بھی کر دی، بابے نے کمال کر دی ہے، وہ جو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے میں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا، کاغذ میں ٹھیک ہے وہ، کیونکہ میری دکان میں کچھ اور چیزیں بھی پڑی تھی، اور برفی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیز ہے کہ یہ بڑی جلدی چیزوں کو سخت کر دیتی ہے، مٹی ہو ریت ہو تو اس کو لگ جاتی ہے، تو ظاہر ہے ترازو کے جس پلڑے میں اس نے برفی رکھی نا اس نے نیچے کاغذ رکھا، خاکی کاغذ، اور اصولی طور پہ دیکھا جائے تو برفی کی قیمت ہے 1200 روپے کی، اور اس نے نیچے کاغذ رکھا، اس کی قیمت 10 روپے کی۔ اب ہونے کیا لگا تھا کہ 10 روپے کلو والا کاغذ 1200 میں تلنے لگا تھا، ارے اس کاغذ کا کیا بدل ہوگا، لیکن اتنا تقویٰ میں نے اس بابے میں دیکھا، جب اس نے اس سائڈ پہ بانٹ رکھے نا، اس کو پنجابی میں کہیں گے بٹے، جب اس نے اس سائڈ پہ بٹے رکھے نا تو اس نے وہ تول کلیئر کرنے کے لیے نا کاغذ کا، اس نے بٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھ دیا، اتنا تقویٰ۔ اگر اس نے ادھر کاغذ رکھا اور کاغذ برفی کے وزن میں تولنے لگا تھا، اس نے اس کو کور کرنے کے لیے کیا کیا، اس نے اس سائڈ پہ بٹوں کے نیچے جو بانٹ تھے ان کے نیچے بھی کاغذ رکھا تاکہ ادھر کاغذ برفی کے وزن میں نہ تلے۔ میں نے اٹھ کے نا میں نے بابے کو، بابا جی ڈر گئے، پھر کہتے ہیں مولوی جی کی ہے، میں نے کہا حضرت جو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے آج آنکھوں کے سامنے ہوئے ہے، ہمارے پاس نہیں، ہمارے ادھر کیا ہو رہا ہے، اخروٹ کا حلوہ جو بھی سمجھے تھے ابھی 5.5 ہو رہا ہے، اس لیے تو وہ کیوں قرآن نے قاعدہ مقرر کر دیا، انہوں نے کہا تم جو مرضی ڈگری اٹھا کے لے آؤ، جس مرضی یونیورسٹی سے جا کے پڑھو، میں تمہاری مدد نہیں کروں، اگر تم میری مدد چاہتے ہو تو پھر اس کا قاعدہ یہ ہے کہ تمہیں پہلے مومن ہونا۔ اب کیا دکاندار کو نہیں پتا کہ ڈبے کا کی قیمت کیا ہے اور اخروٹ کے حلوے کی قیمت کیا ہے، لیکن توڑ رہے تو آپ کے خیال میں تو وہ دیکھ نہیں رہا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس کی مدد آنی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے گھر تم 3 منزلہ بناؤ، 2 منزلہ بناؤ، 1 منزل بناؤ، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، تم سوٹ گول احمد کا پہنو، تم سوٹ الکرم کا پہنو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بالکل نہیں ہے، تم جو مرضی برانڈ ہے، میری اگر مدد چاہتے ہو تو پھر کیا اس کے لیے شرط میں ہونا، تمہیں اپنا تول ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اب حضرت یہ مثلا محرم آیا گزر گیا، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، مثلا ہم نے یہ محرم سے کیا لکھا، کچھ اس قوم نے کوئی پروگرام بنایا، کیا کھویا کیا پایا، اگر کھویا تو کیوں کھویا، اگر نہیں پایا تو کیوں نہیں پایا، جو کھو گیا اس کے کھو جانے میں کس کس کا کتنا قصور ہے، 75 سال ہو گئے، اب ہم آگے کیا کر سکتے ہیں، کچھ کیا نہیں، کچھ گزر گئی ہے۔ ہاں یہ کہتے ہیں ہم نے محرم شریف گزار دی،
میں تو پنجے تن کا غلام. فجر سے بھائی ہونے کی کتابیں نہیں ہیں ہمیں پانچ تن کا غلام. اسی طرح کے غلام ہیں. ظہر میں کبھی مسجد میں دکھائی نہیں دیے اور پانچ تن کے غلام. عصر میں کبھی ان کو مسجد میں دیکھے اور پانچ تن. مغرب حضرت پتہ نہیں کدھر پڑھتے ہیں اور ہیں ہم پانچ تن کے غلام. عشاء میں ان کو کبھی نہیں دیکھا مسجد میں ہیں ان جو دودھ رضی بازاروں میں کیمیکل والا بک رہا ہے ہم نصیب پائے. دال میں پتھر ہے ہم نصیب. کوئی ایک چیز آپ کو بازار میں ایسی نہیں ملے گی جس میں ملا مجھے ایسی سادے تو بھی تو پڑھنے کا غلام ہو گیا. میں یہ آپ کو بتانے لگوں یہ تھے پڑھنے کے. حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے لکھا ہے دو بچیاں آ گئی آپ کے پاس نا مسئلہ پوچھنے کے لیے. اب سنیے گا حضرت یہ تھے پانچ تن کے غلام. بچیاں آگے عرض کرتی ہیں حضرت ہمیں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. اور میں پوچھوں عرض کرتی ہیں حضرت ہم نا اپنے گھر میں ہم نے گھٹیاں لگا رکھی ہیں اور ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہو گیا. حضرت بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے. غربت ہے گھر میں بڑی زیادہ تیل بھی نہیں ہوتا کہ ہم دیے میں تیل ڈالیں. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں دیا بجھ جانے کے بعد نا پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتے ہیں. تو جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے نا اس کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی. جو تاندا ہے وہ سیدھی نہیں آتی. گرا اندھیرا ہونے کی وجہ سے اچھی نہیں لگتی. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے جائیں تو ادھر بتائیں لوگوں کو کہ یہ کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے یہ کپڑا چاند کی روشنی. یہ تھے پانچ تن کے یہ تھے حضرت پانچ تن کے غلام. اتنا امام صاحب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں کہ یہ دیے کی روشنی میں بنا ہے اور یہ چاند کی روشنی میں بنا ہے. امام صاحب حیران ہو گئے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا مسئلہ مکمل ہو گیا. انہوں نے جی حضرت بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیا بجھ جاتا ہے اور اوپر بادل ہوتی ہے. یہاں جو قمری ماہ ہے اس کا آخر چل رہا ہوتا ہے. چاند میں روشنی کوئی نہیں ہوتی اندھیرا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتی ہیں ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے نا ان کا دیا جل رہا ہوتا ہے تو ہم اپنی جو کھٹی ہے اس کو دیوار کے ساتھ رکھ لیتی ہیں اور جو ہمسایوں کے گھر میں دیا جل رہا ہوتا ہے نا ہم اس کی روشنی میں کپڑا کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ پوچھنا تھا کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے نہیں جلایا انہوں نے دیا اپنے لیے جلایا تو ہم اس دیے کی روشنی میں اپنا کپڑا تیار کرتی ہیں. تو حضرت یہ چوری ہوئی تو نہیں شمار ہوگا. دیکھا امام احمد بن حنبل رو پڑے اتنا تک امام احمد بن حنبل رو پڑے. آپ نے پوچھا بچیوں کس کے گھر سے آئی ہو کون سے ایسا گھر ہے جس گھر میں اب اتنا تقوی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پچھلے ہاتھی کے گھر سے آئی ہیں. آپ نے فرمایا اتنا تقوی اسی اللہ کے ولی کے گھر میں. آج حضرت جی دعوے اتنے بڑے ہیں ہمارے لیکن یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے مدد کب آئے گی جب تم مومن ہو. مدد ایسے نہیں کرتا. ہم نے پوری زمین پر مدد 10 منٹ گزار دیا کچھ نہیں خرچ کیا. اور میں حضرت اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑوں گا گھڑی بھی میری نظر ہے. بس میں اتنا کہہ کے بات کو آگے لے جاؤں گا. یاد رکھنا بھائی مرے یزید کو لان تان کر کے اٹھ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام. مرے یزید پہ لان تان کر کے اپنے اپنے گھر میں چلے جانا یہ حسینیت نہیں. مار گیا جہنم کا چل رہا ہے سن مرے یزید کو لان تان کر کے اٹھ کے چلے جانا یہ حسینیت نہیں ہے بلکہ حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام ہے. اس لیے تو 100 سال پہلے اقبال کہہ گئے. اقبال کہتے ہیں آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یہ صرف سبیلے بھی نہیں یہ صرف حسین کے نام پہ حلوے اور لنگر کھانے والے. آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار ابھی یہ سورج تجلا. ہم نے محرم اسی طرح کچھ نہیں لیا کوئی پروگرام نہیں بنایا. اب آگے جیسے
جیسے حضرت فرما رہے تھے ہو سکتا ہے ہفتے کو پہلے ہوئی، اگر ہفتے کو نہ ہوئی تو اتوار کو تو لازم پہلے ہوئی ماشاء اللہ، کبھی بھی مجھے دیکھی ہوئی۔ اب یہ ماں ہم نے کیسے بلا دینا ہے، سونا آیا جیسا دل یہ نہیں دلیا والا، یہ پورا مہینہ ہم نے یہ کہہ کے لیکن اپنے آپ کو کسی زندگی سے اپنے آپ کو کسی زندگی سے حالات سونے کی آمد کا مقصد گلیاں سجانا نہیں تھا، سونے کی آمد کا مقصد صرف ہر سال ہمیں گلیاں سجا کر ٹرکار نہ دے، بلکہ ہمیں بتا تو کب سج رہا ہے، ہم تو تیرے سجنے کے منتظر ہیں، تو اپنی بتا تو کب سج رہا ہے۔ ہر سال بس گلیاں ہی، میں نہیں کہہ رہا گلیاں میں سجاؤ لیکن پتر سونا تو ہمیں سجانا ہے، ہم تو سجی، ہم تو سجے پیچھے 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 نہیں ہے۔ میں اب سب سے گزارش کروں گا جیسے محرم ضائع کیا نا، ربیع الاول نہ ضائع کرنا، اس سجانا خود کو سجانا، اپنے کردار کو سجانا، اپنی سرگرمیوں کو سجانا، اپنی تنہائیوں کو سجانا، اپنے کاروبار کو سجانا، اپنے معاملات کو سجانا، اپنے انداز سجانا۔ مثال کے طور پر میں سجانا جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں حضرت سیدنا ابوبکر سے صبر کروں، لیکن فرماتے ہیں وہ وقت آیا کہ جب مجھے بھی کہنا پڑ گیا عمر صبر تو کاش تو ابوبکر کے سینے کا ایک بالی ہوتا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی رہا کرتی تھی، اور اماں جی کا آگے پیچھے کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جی سے رشتے داری نہیں تھی، لیکن کیا کرتے کیونکہ اماں بوڑھی بھی تھی نبینہ بھی تھی، روز اس کے گھر چلے جاتے، جھاڑو دیتے، آٹا گوندتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اماں جی کو روٹی کھلا کے واپس آتے۔ جب کسی غزوے پہ ہوتے نبی پاک علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو پھر کیا کرتے کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سنا آپ کو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے، میں نے اس وجہ سے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس انداز سے اماں جی کی خدمت کروں گا کہ اماں جی بھی خوش ہو کے کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا، آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تھا کہ ابھی اماں جی کو پتہ چلے کہ ابوبکر جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر میں بتاؤں گا کہ آج عمر آئے۔ اب فرماتے میں نے جا کے جھاڑو پکڑا، سارے گھر کی صفائی، تازہ پانی کا دلایا، آٹا گوندا، آٹا رکھا، سالن بنایا، ٹھیک ہے جی، روٹیاں پکائیں، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، اور میں نے ایک نوالا توڑ کے نا اس کو سالن میں ڈپ کر کے نا ڈبو کے میں نے اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لو۔ اب فرماتے بس نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا، اماں جی بول پڑی آج ابوبکر نہیں آئے، آج ابوبکر نہیں آئے، کیونکہ مزاج میں جلال نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اس نے تو دھوکہ دیا ہوا، اس کو تو نظر آتا ہے، اور اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا ماں تجھے تو نظر آتا ہے، اور اسے کہتی ہے آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے کہا اگر نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ ابوبکر نہیں آئے؟ اب فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں تھا، وہ کہتی آنے والے پتہ اس طرح چل گیا، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبایا۔ جب حضرت ابوبکر آتے ہیں تو وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، نرم کرتے ہیں، جب وہ نوالا نرم ہو جاتا ہے تو اس نوالے کو میرے منہ میں رکھ لیتے ہیں، میں اس کو نکل جاتا ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہو ابوبکر نہیں آئے۔ سچ بتائیے گا حضرت ہم نے اس انداز سے سجایا اپنے آپ کو؟ کوئی حضرت جی کسی مائی کے منہ میں نوالے ڈال دے تو دور
اور جنہیں جمعیاں ایسی کری وہ منہ نہیں مارے، وہ تو جا کے بیگانی مائنوں کے منہ میں نوالے ڈالا کرتے تھے. ہمیں تو جس نے پیدا کیا ہم نے کبھی اس کو نہیں جھاڑو دے کے دیا. وہ بیگانے لوگوں کے گھروں میں جا کے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جھاڑو دیا. اتنا بلند اخلاق تھا، اتنے کشادہ دل، بڑے دلوں والے لوگ تھے. آج ہمارے دل چھوٹے چھوٹے، آج ہماری سوچیں چھوٹی چھوٹی. ایسے لگتا ہے ہمیں دیکھ کے ہمارا یہاں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، بس ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے سے ناراض رہنا، ایک دوسرے سے خفا رہنا. لیکن وہ محبتیں کرنے والے، وہ پیار کرنے والے، وہ اس دفعہ کوشش اس صرف گلی میں نہیں، اپنے آپ میں. اور میں آپ کی بات کرتا ہوں حضرت جناب سیدنا امام زین العابدین، یہ ہماری تاریخ کا وہ پاک نام ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 قتل ہوتے تھے. 72 اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے قتل کا لفظ میں نے آپ کے لیے ایک ایک کر کے، جن میں بڑے بھائی علی اکبر بھی تھے، جن میں چھوٹے بھائی علی اصغر بھی تھے، جن میں چچا حضرت عباس بھی تھے، جن میں چچا حضرت ابو بکر بن علی بھی تھے، جن میں عمر بن علی بھی تھے، جن میں عثمان بن علی بھی تھے، جن میں چچا امام حسن کی نشانی امام قاسم بھی تھے، جن میں اون محمد بھی تھے. 72 حضرت ایک ایک کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے تھے. امام زین العابدین. پھر ابن زیاد کے دربار میں کیا ہوا، پھر یزید کے دربار میں کیا ہوا، وہ تو سننے سنانے کے لیے بھی اتنا بڑا کلیجہ چاہیے. دیکھا ہے کہ جب امام صاحب میدان کربلا سے واپس آئے نا، تو جو پہلا گھر تھا نا جہاں امام حسین پاک رہا کرتے تھے، آپ نے اس گھر میں سکونت نہیں اختیار کی. آپ نے پھر مدینہ پاک سے باہر آ کے اپنا ایک نیا گھر بنایا. پہلے تو سعودیہ کی طرف سے پابندی تھی، لیکن پابندی اٹھا دی. گھر میں تو نہیں آپ کو جانے دیں گے کہ وہ گھر کے ارد گرد جنگلہ لگا. پہلے کھڑے بھی اگر آپ کھڑے ہوئے پکڑ کے، لیکن آپ کھڑے ہو سکتی ہیں. کنواں ہے گھر کے اندر، گھر کی بیک سائڈ پہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد بھی ہے. بڑی روحانیت ہے اس بات میں. وہ لکھا ہے کہ امام پاک اسی گھر میں تشریف فرماتے. ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا تھا، اور بڑا آگے آگے ہو گیا. یزید ناراض ہو گیا، سزا دینی چاہیے. وہ یزید کے خوف سے نہ رات کو بھاگا اور بھاگتا بھاگتا مدینہ پاک امام زین العابدین کی بارگاہ میں اور آخر سے کرنے لگا، امام صاحب مجھے پناہ دیں. آپ نے پناہ دیں. تاریخ کہتی ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں اسی مکان میں امام صاحب کے پاس آیا. جب جانے لگا اس نے اجازت چاہی تو لکھا امام صاحب نے اس کو کثیر رقم بھی عطا فرمائی. جب امام صاحب نے کثیر رقم بھی دی نا، تو اب اس کو پتہ تو تھا کہ میں نے کیا کیا ہے اور یہ کیا کر رہا. لگتا ہے آگے جا کے نا لکھتا ہے کہ واپس آیا اور آگے عرض کرتا ہے، امام صاحب لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں کیوں یہ خیال ہے؟ اور کہتا ہے حضور اگر پہچان دیتے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے. کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سن لو، جب تم نے میرے بابا امام حسین پر تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار. گلیاں سجنیاں نہیں، لیکن میں سجنا میں مجھے حضرت گلیاں بھی سجائیں، خود کو بھی سجائیں. اللہ کی قسم دے سانو کسی نے باروں مجھے مارا کرنا سیکھ دوجے میں مار چڑھنا. کسی نے ہمیں باہر سے مارنے نہیں آنا، اسی مار چڑھنا ایک کردار خود کو سجا لیا، اپنے آپ کو سجا. کتنے ربیع الاول اسی طرح گزر گئے، کتنی حضرت محرم اسی طرح.
اپنے آپ کو سجا، خود کو سجا ہوا ہے۔ سونے کی آمد کا مقصد تجھے اور مجھے سجا، لیکن اقبال لوگ کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر اور اسپیشلی جتنے ابو بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا اپنی اولادوں پہ محنت کریں، ان کو وقت دو، ان کی تربیت کرو۔ ہم فیل حضرت جب ایک بندہ کچھ غلط کرتا ہے نا، میں بڑی پیچھے تک سوچتا ہوں حضرت کئی لوگ اس کے پیچھے فیل ہو گئے، امی فیل ہو گئی، ابو فیل ہو گئے، جس اسکول میں پڑھا تھا وہ فیل ہو گئے، جس کالج میں پڑھا تھا وہ بھی فیل ہو گئے، جس یونیورسٹی میں وہ پڑھا تھا وہ بھی، سب کچھ ہو گیا، لیکن تربیت نہ میں نے کی، نہ امی نے کی، نہ اسکول نے کی، نہ کالج نے کی، نہ یونیورسٹی نے کی۔ اب دیکھیں نا، کوئی چھوٹی سی بات ہو نا تو جی ہم مولویوں تو بیٹھے دینے کا تو ایسے ہے ویسے، میں ویسے ہی پوچھا حضرت آج تک نہیں کسی نے یونیورسٹی والوں کو پوچھا ہے وہ ڈگریاں لینے کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ بھائی جج مدرسوں کا تو نہیں پڑھا، وکیل مدرسوں کا تو نہیں پڑھا، بیورو گریڈ مدرسے کا تو نہیں پڑھا، ایس ایچ او مدرسے کا تو نہیں پڑھا، ٹی پی او مدرسے کا تو نہیں پڑھا، اے سی ڈی سی مدرسے کا تو نہیں پڑھا، انجینئر مدرسے کا تو نہیں پڑھا، صرف حضرت ڈگری نہیں دی، تربیت۔ میں جتنی باتیں کروں لیکن کیونکہ ٹائم میرا پورا ہو گیا، میں آپ سے گزارش کروں گا تربیت شروع کریے، ان کے اندر یہ بات ڈالو، پتر جھوٹ نہیں بولنا، بیٹا دھوکہ نہیں دینا، بیٹا کام نہیں توڑنا، بیٹا گالی نہیں دینی، شروع کرو گھر سے شروع کرو۔ اور میں یہ بس آپ دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں تربیت۔ وہ ایک بزرگ سے تو اپنی بچی کو لے کے مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، وہ مچھلی پکڑتے پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتی، بیٹی پیچھے کیا کرتی مچھلی کو دیکھتی اور پانی میں واپس۔ اب ان کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، ان کو پتا کہ میری بچی مچھلیاں جمع کر رہی ہیں، لیکن وہ پیچھے جب سورج بالکل اوپر آ گیا دوپہر، اب گرمی برداشت نہیں ہو رہی، تو انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بیٹی کو پوچھ لی بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی؟ تو اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں نے جو اتنی پکڑ کے دی کدھر گئی؟ کہتی بابا میں نے پانی میں واپس پھینک۔ میں نے کہا بیٹا میں نے کو پانی میں واپس پھینکنے کی نہیں، کیوں کر؟ اب دیکھیے حضرت اس کو کہتے ہیں تربیت، جو کہ ہم نے اپنے بچوں کی بالکل بھی نہیں کی، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ پھر تربیت بولتی ہے، میں کہا بیٹا میں نے پانی میں پھینکا ہی کیوں پھینکا؟ وہ بچی کہتی ہے بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے نہیں کہتے کہ پتر کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ حضرت یہ قدرت کا کلیہ ہے، جو بھی غافل ہوگا فنش۔ اے حضرت ویلے پکڑ گئے، باقی جس نے بات نہیں مانی فنش۔ یہ صرف ادھر کرم ہو رہا ہے حضرت، فجر نہ پڑھنے کے باوجود، نماز نہ پڑھنے کے باوجود، قرآن نہ کھولنے کے باوجود، ذکر نہ کرنے کے باوجود 3 وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور یہاں حضرت بیٹھا کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنی طاقت سے کھا رہا ہوں، نہیں، تو اپنی طاقت سے نہیں کھا رہا، وہ کھلا رہا ہے تو کھلا رہا ہے۔ میں حضرت پیچھے نہ میرے پاس وہ ڈھیر لگا ہے ایسے مشاہدات کا، میں پیچھے ایک گھر گیا تو انہوں نے ہمارے آگے نمکو رکھی، تو وہ نمکو میں حضرت وہ ایک کاجو کا مجھے پیس دے گیا، تنہائی تھا بچہ، تو میں نے حضرت اس کو اٹھایا، وہ میں نا منہ کے قریب لے کے جا رہا تھا، وہ چائے لے کے آ گئے تو ان کا ہاتھ مجھے لگا تو میرے ہاتھ سے کاجو زمین پہ۔ اس دن بارش بھی برسی تھی، میرے جوتوں کو کیچڑ بھی لگا تھا، تو وہ کاجو کیچڑ میں گرا تھا جو شوزوں کی وجہ سے زمین کو لگ گیا تھا۔ اب ظاہر ہے وہ تو اٹھا کے نہیں کھانا تھا، لیکن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا بہت مال کا
تیری مرضی نہ ہوئے تو منہ دے کول آیا بھی نہیں کھانا. اگر تیری مرضی نہ ہو تو منہ کے قریب بھی آیا نہیں کھانے دے. یہ حضرت خرابی صرف اس لیے ہوئی ہے کہ آپ اور مجھے وہم پڑ گیا کہ میں اپنی طاقت سے کھا رہا ہوں. میں سیانا ہی بڑا ہوں, میں پڑھا ہی بڑا ہوں, میں انٹیلیجنٹ ہی بڑا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ, اور تو کچھ نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے انٹیلیجنٹ ڈھونڈتے دیکھے, میں نے بڑے بڑے سیانوں کو ڈھونڈتے دیکھا ہے. میرے سیالکوٹ میں یہ ماحول, میں نے ایک نہیں, میں نے ہزاروں بار حضرت MBA والے کو انگوٹھا چھاپ کے لیے دروازہ کھولتے دیکھا. سیالکوٹ انڈسٹری ہے نا, بڑے بڑے ہمارے ادھر ہیں جو بالکل نہیں پڑے. میں نے کئی بار ACCA والے کو انگوٹھا چھاپ کے لیے دروازہ, اس لیے تو میاں محمد بس کہتے ہیں تو کیوں آکرن لیا نہیں, جے چاہے تیرا گزران او تخت عطا فرمائے, او جے چاہے تے شامہ بولوں در در خیر منگائے. لیکن ہم لوگ متکبر ہیں. وہ کہا بابا آپ نہیں کہتے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے. اتر پاکستان میں اسی لیے ہم پھنس گئے کیونکہ ہم غافل ہو گئے. ہم IMF کی جال میں پھنس گئے, ہم ورلڈ بینک کی جال میں پھنس گئے, ہم ان کے جال میں کیونکہ ہم غافل ہو گئے. اب ہمارے پاس فجر کے لیے ٹائم نہیں ہے, اب ہمارے پاس ظہر کے لیے ٹائم ہے. بابا آپ نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے. بابا آپ نہیں بتاتے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے. بیٹا ادھر تک تو ٹھیک ہے, مچھلیاں کیوں پھینکتی واپس. وہ آگے سے کہتی ہے بابا جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو وہ مچھلی دیکھ کے سمجھ جاتی تھی آج اس نے ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. آج اس نے ذکر اس لیے جال میں پھنسی ہے. ان کا بیٹا ادھر تک بھی ٹھیک ہے لیکن واپس کیوں پھینک دی. وہ بچی کہتی بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکی ہیں. کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو. سچ بتا کے بات ختم کر دیتے ہیں. اسی اپنے بچے نے کوئی نہیں کر دسی, بلکہ حضرت پتہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو کیا ذہن کیا ہے. یہ بچہ امی کا بہ گیا, تیرا تے چاچا ڈاکو ہے, تیرا تے چاچا چور ہے, تیری تے پھوپھو میر پور کی سب تو بڑی ڈین, تیری تے دادی سالہ بھی بڑی ہے, تیرے تے دادے جی ابو کا بہ گیا. پترا میں تیرے کی دساں میں تیرے نانے نانی نہ کیویں نبھا کی تیرے تے ماں یہ زہر کیا ہے. یہ ہم نے اپنے بچوں کو اسی لیے ایک بار روک کے کہتے ہیں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مغفرت سے. سبب شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بات کا. حضرت کتنے ابو بیٹھے ہو, کبھی کسی ابو نے اپنے بچے کو بٹھا کے کہا ہے کہ بھائی یہ کیمرہ کیڑی کمپنی ہے؟ سونی ساڑھا کر میں نے سونی ساڑھا کر نائکون یا ایکون ساڑھا کر ایک جپان دے برینڈ میں سارے بھائی جس زمین تے جپانی رہ رہے ہیں سی وہ دے ہے سورج ایک کے تارے ایک کے چاند ایک کے آسمان ایک کے انہوں نے کیوں بنا لیا ساڑھے کسی ابھی نے بٹھا کے کبھی اپنے بچے کو کہا ہے اترا میرے کو اتنی بڑے ہیں کہ تو بنائی پاکستان دے. یہ دیکھو نا بچے کے سامنے یہ ایپل پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پتر کو بنا ہوا انگلش ہے کہ گھوڑا بھی پڑھ کے آنکھیں کے ہے مسلمان نے پڑھا ہے کرو بھائی یار کر سکتی ہے لیکن مجھے قصور میرا ہے بحیثیت ابو میں تنہوں کو جا کی میں اپنی بات کا کرتا ہوں. میں جب پڑھ رہا تھا تو کیونکہ
ننیال دھدیال سارے واقعہ میں بھی واقعہ کرتا ہوں. پتہ کون کی کہنے کوئی سلیمان کم از کم میٹرک کر نہیں تین سرکاری ملازم سے بھرتی کرا لیں. بس یہی مجھے کہا گیا. وہ پتہ سرکاری ملازم بھرتی ہوئے گا رشتہ چنگا لگ جائے. دو باتیں اور میری زندگی کسی نے مجھے نہیں کہا کہ پتر اوڈی سے آگے بنائی کچھ, مرسڈیز سے آگے بنائی کچھ, بی ایم ڈبلیو سے آگے بنائی کچھ, لیمبورگینی ہمر سے آگے بنائی کچھ, کہ گھوڑے بھی بیٹھ کے کہیں کہ یہ مسلمان نے بنائی ہے, ایپل سے آگے بنائی کچھ نہیں کیا ہم نے. بس مرم آئی میں تو 5 طن کا غلام ہوں اور تو کتوں 5 طن, اور نکمے 5 طن کے غلام ہو سکتے ہیں جن کے پاس کوئی مشن ہی نہیں, وہ 5 طن کے غلام ہو سکتے ہیں. ربیع الاول آیا, ساری قوم نے پورا مہینہ یہ کرواتے رہنا. سونا آیا تو سادگی میں گلیاں بازار, کار کار لڑائی, مدے مدے لڑائی, دکانوں میں 2 نمبری. وہ سونا آیا تو سادگی میں خدا کا واسطہ ٹائم پورا ہو گیا, اپنے آپ کو سجائیے, اپنے آپ کو وما علینا الا البلاغ المبین.